اهدنا الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے اور اس کی توفیق ہے کہ اس نے آج کی شام ہمیں اور آپ کو اپنے گھروں میں سے ایک گھر میں جمع ہو کر کتاب و سنت کی باتیں کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ یقیناً اللہ رب العالمین کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں، یعنی مساجد میں سے کسی بھی مسجد میں جب مسلمان جمع ہوتے ہیں اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کرتے ہیں، اس کو سیکھنے اور سکھانے کی سعی اور کوشش کرتے ہیں، تو فرشتے ان کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رحمت کا نزول ہوتا ہے اور فرشتے اپنے پروں سے اس پوری مجلس کو، چاہے وہ خواتین کی مجلس ہو یا مردوں کی مجلس ہو، اس پوری مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ گواہ رہو، میں نے ان میں سے ہر ایک شخص کی مغفرت فرما دی۔ حتیٰ کہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ایک انسان جو اس جیسی مجلس کے پاس سے گزرتا ہے، اس کا مقصد مجلس میں بیٹھ کر کے وعظ و نصیحت اور سبق اور عبرت حاصل کرنا نہیں ہوتا، وہ چونکہ گزر رہا تھا لہذا بیٹھ جاتا ہے۔ والیوم کم کیجیے۔ وہ صرف گزر رہا تھا، اس نے دیکھا ایک مجلس لگی ہے، بیٹھ گئے۔ ایسے انسان کی بھی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کر دی جاتی۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہمارے لیے یہ موقع اور یہ جو وقت ہمیں ملا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے احسان ہے، نعمت ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم دنیاوی زندگی یا انسانی زندگی یا دنیاوی اور انسانی زندگی کی حقیقت کے متعلق گفتگو کریں گے۔ قرآن مجید کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کی نظروں سے بہت ساری مثالیں گزرتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہیں انسانی زندگی کی مثال دی ہے، کہیں دنیاوی زندگی کی مثال دی ہے، اور وہ مثالیں بھی مختلف ہیں۔ ان مثالوں میں سے ہم ایک مثال پر آج کے درس میں گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ حدید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرة عذاب شدید ومغفرة من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعلموا، جان لو، سمجھ لو، خبردار ہو جاؤ، انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو، کہ یہ جو دنیاوی زندگی ہے، یہ دنیاوی زندگی کھیل تماشا ہے۔ لعب ولہو، دنیاوی زندگی کھیل تماشا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں۔ گلی میں، محلے میں بسا اوقات بعض مداری آتے ہیں، کوئی بندر کا کھیل دکھاتا ہے، کوئی کسی دوسری چیز کا کھیل دکھاتا ہے، کوئی سانپ کا کھیل دکھاتا ہے، مختلف طرح کے تماشے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو کیا وہ تماشے 24 گھنٹے سال کے 365 دن چلتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ایک مداری، ایک تماشا دکھانے والا آتا ہے، 5 سے 10 منٹ تماشا دکھاتا ہے، آپ کے جیبوں کو خالی کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا دنیاوی زندگی کی مثال بالکل اسی تماشے کی طرح، لعب ولہو، وہ ایک تماشا ہے۔ جس طریقے سے تماشا 10 منٹ کے لیے دکھایا جاتا ہے، پھر وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس 10 منٹ میں انسان اس تماشے کو دیکھنے کے لیے اپنے جیب کو بھی ڈھیلا کرتا ہے،
یعنی انسان لذت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، بالکل اسی طریقے پر دنیاوی زندگی کی مثال ہے۔ دنیا میں انسان دنیا کی رنگینیوں کو دیکھتا ہے اور ان رنگینیوں کو خریدتا ہے، پیسے خرچ کرتا ہے، وہ پیسے جو اس نے محنت کر کے کمائے۔ آگے اللہ نے کہا وزینہ، اور دنیاوی زندگی کیا ہے؟ رونق ہے، ایک خوبصورتی ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ خوبصورتی کسی بھی چیز کی اس دنیا میں غور کی جائے، کیا خوبصورتی کسی بھی چیز کی برقرار رہتی ہے؟ نہیں، خوبصورتی ایک لمیٹڈ پیریڈ کے لیے ہوتی، ایک محددہ وقت کے لیے ہوتی۔ کوئی انسان اگر خوبصورت ہے جوانی کے ایام میں یا بچپنے میں خوبصورت ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے اس کی عمر ڈھلتی ہے خوبصورتی زائل اور ختم ہونی شروع ہو جاتی۔ کوئی عمارت اگر خوبصورت ہے 100 سال کے بعد وہ عمارت بوسیدہ ہو جاتی ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اللہ نے کہا دنیاوی زندگی یہی ایک زینت ہے، زینت کا سامان، خوبصورتی ہے، رونق ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور کہا وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ دنیاوی زندگی کی حقیقت کیا ہے جاننا چاہتے ہو؟ جان لو، اللہ نے کہا اعلموا، جان لو، دنیاوی زندگی تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، مال اور اولاد کے بنیاد پر ایک دوسرے پر کثرت جتانا ہے، یہ کہنا ہے کہ میرے پاس بہت مال ہے، میرے پاس بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، میری اولاد بہت ہے۔ فخر کرنا ہے ایک دوسرے پر، اپنی دولت کو لوگوں کے سامنے جتلانا ہے، دکھانا ہے۔ اللہ نے کہا دنیاوی زندگی کی اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جس طریقے سے ایک انسان کے پاس اگر آج دولت ہے کل نہیں ہوگی، اگر ایک انسان آج صاحب اولاد ہے کل اس کی اولاد ختم ہو جائے، کل وہ ختم ہو جائے گا، اس کی اولاد پھر اس کے بعد ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ نے کہا دنیاوی زندگی وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے اور تمہارا ایک دوسرے پر مال اور اولاد کی بنیاد پر کثرت جتانا ہے کہ میں بڑا ہوں، میرے پاس زیادہ مال۔ یہاں رک کر کے اگر آپ اس آیت کریمہ میں غور کیجئے، اور جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو چیزیں بیان کی ہیں، لعب و لہو، دنیاوی زندگی کھیل کود اور تماشا ہے، وزینہ اور رونق ہے، وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، آپس میں ایک دوسرے پر فخر اور کثرت اور زیادتی جتانا ہے۔ در حقیقت اللہ تبارک و تعالی نے یہاں انسانی زندگی کے مختلف مراحل اور مختلف سٹیجز کے درمیان کی جانب اشارہ کیا۔ انسان کی زندگی کے کئی مراحل ہوتے ہیں۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بچپنے کا مرحلہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، وہ سب سے خوبصورت مرحلہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اس نے جوانی میں جو کچھ مال اور دولت کمایا ہے، جب جوانی ڈھلنے لگتی ہے اور بڑھاپے کی ابتدا ہونے لگتی ہے، اب وہ انسان جس نے اپنے پاس مال و دولت کما کر کے رکھا ہے، اب وہ دوسروں پر اپنی برتری اور فخر جتانا شروع کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں انسان کی زندگی کے انہی 3 مراحل کی جانب اشارہ کیا۔ اللہ نے کہا دنیاوی زندگی کیا ہے؟ کھیل اور کود ہے۔ جس طریقے پر ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور دنیا کو دیکھتا ہے تو ہر چیز اسے کھیل تماشا نظر آتی، چاہے وہ کتنی ہی قیمتی چیز کیوں نہ ہو اور چاہے وہ کتنی ہی گھٹیا چیز کیوں نہ ہو۔ اسی طریقے پر انسان کو ابتدا میں شروعات میں انسان کو دنیاوی زندگی کھیل تماشا نظر آتی، اس کے بعد اللہ نے کہا وزینہ ہے، پھر اس کے بعد انسان جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو ہر چیز اس کو خوبصورت اور پر رونق نظر آتی، وہ جہاں کہیں دیکھتا ہے خوبصورتی دیکھنا چاہتا ہے، وہ رونق دیکھنا چاہتا ہے، وہ اپنے آپ کو سنوارتا ہے، اپنے گھر کو سنوارتا ہے، اپنی سواری کو سنوارتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں ان لوگوں کی مجلس میں رہوں جو سجے سورے لوگ ہوں، خوبصورت اور پر رونق لوگ ہوں۔ وہ دنیا کی اس رونق میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ہر جہاں کہیں وہ دیکھتا ہے وہ رونق دیکھتا ہے اور رونق دیکھنا چاہتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ زمانہ، اچھا یہ جو زمانہ انسان کا چلتا ہے، جب اس اسٹیج میں انسان پہنچ جاتا ہے جہاں اس کو ہر طرف خوبصورتی چاہیے، ہر طرف رونق چاہیے، اس زمانے میں پہنچنے کے بعد اس انسان کو اپنی بے وقوفی کا احساس ہوتا ہے
کہ میں بچپنے میں جن چیزوں کو کھیل کود اور تماشے کا سامان سمجھ رہا تھا وہ تو خوبصورت چیزیں، وہ پر رونق چیزیں ہیں، وہ سجانے اور سنوارنے کی چیزیں، میں کتنا بے وقوف تھا۔ ایک بچہ، اس کے ہاتھ میں اگر آپ آئی فون دے دیں، 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے کا آئی فون دے دیں، کیا کرے گا؟ وہ لے گا، اٹھا کر کے پھینک دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آئی فون کی قیمت نہیں ہے اس کے سامنے، وہ اس کے آئی فون اتنی مہنگی چیز ہے، لیکن اس بچے کی نظر میں وہ کھیل ہے، تماشا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ لیکن وہی بچہ اگر بڑا ہو جائے، جوان ہو جائے، عقل مند ہو جائے، اور اس کو اگر کوئی آئی فون گفٹ کرے تو پھر اس کی نظروں کے سامنے اس آئی فون کی اہمیت کیا ہوگی، اور اس دینے والے کی اہمیت کتنی بڑھ جائے گی۔ لہذا انسان جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو اس کے وہ ایام جو حالت طفولت میں یعنی بچپنے میں جو ایام گزر گئے، ان ایام پر وہ افسوس کرتا ہے کہ میں کتنا بے وقوف تھا، یہ دنیا اتنی خوبصورت ہے، اتنی پر رونق ہے، میں اس کو کھیل تماشا سمجھ رہا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں، اللہ نے کہا وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ یہ انسان جوانی میں جب پہنچتا ہے، دنیا کمانے کی خواہش اور طلب ہوتی ہے، اس کے اندر دنیا کی خوبصورتیوں کو جمع کرنے کی کوشش ہوتی ہے، لہذا وہ مال کماتا ہے، شادیاں کرتا ہے، اولاد اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے، دنیا کی بہت ساری چیزیں اس انسان کے پاس جمع ہو جاتی۔ اس کے بعد جب یہ جوانی ڈھلتی ہے اور جب انسان بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو ایسے موقع پر انسان کو پھر دوبارہ اپنی بے وقوفی کا احساس ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بے وقوف تصور کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میں جن چیزوں کو رونق اور خوبصورتی کا سامان سمجھ رہا تھا، جن چیزوں کو میں صرف لطف اندوزی کا سامان سمجھ رہا تھا کہ مزے لے لو اور بس۔ انسان جب جوانی میں ہوتا ہے تو کیا سمجھتا ہے؟ دنیا صرف مزے کی چیز۔ لیکن انسان جب بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، جب وہ بچپنے اور جوانی کے مرحلے سے گزر چکا ہوتا ہے، تب جا کر کے اس کو احساس ہوتا ہے کہ جوانی کے ایام میں نے جو گنوا دیے، دنیا کو خوبصورت سمجھ کر کے، دنیا کو بہت پر رونق سمجھ کر کے، اگر ان ایام میں اگر میں نے بڑھاپے کے لیے، ان ایام کے لیے کوشش کی ہوتی تو ایسی صورت میں آج میرے پاس مال و اولاد ہوتا، اولاد ہوتی، دنیا ہوتی، میں آرام اور سکون کی زندگی گزارتا۔ اور جن لوگوں نے جوانی کے ایام میں خوب محنتیں کی، کوششیں کی، اپنے اوقات کو ضائع نہیں کیا، وہ بڑھاپے کے دہلیز پر جب قدم رکھتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں کہ میں نے اپنی جوانی گنوائی نہیں، میں نے بہت محنت کی ہے، میں نے بہت دنیا کمائی، میرے پاس اتنی دولت ہے، میرے اتنے بیٹے ہیں، میرا خاندان اتنا بڑا ہے، میں اتنے بڑے نسب کا مالک ہوں۔ اسی طریقے پر، جس طریقے پر انسان جب بچپنے کو کراس کرتا ہے، جوانی میں پہنچتا ہے، تو انسان کو بچپنے کے ایام پر افسوس ہوتا ہے۔ جب انسان بڑھاپے کے دہلیز پر قدم رکھتا ہے، بڑھاپے کے مرحلے میں پہنچتا ہے، تو جوانی کے ایام پر افسوس ہوتا ہے۔ اسی طریقے پر ایک وقت آئے گا جب انسان بڑھاپے کے اس مرحلے کو کراس کر کے آخرت کے مرحلے میں، موت کے بعد والی زندگی کے جو مراحل ہیں، ان مراحل میں قدم رکھے گا تو انسان کو اپنی اس پوری زندگی پر افسوس ہوگا، انسان کو اپنی اس پوری زندگی پر افسوس ہوگا۔ تب جا کر کے وہ دنیا کی اصل حقیقت کو سمجھے گا، سمجھے گا۔ دنیا میں انسان دنیا کے دھوکے میں مشغول رہتا ہے، دنیا کے دھوکے میں گرفتار رہتا ہے، لیکن یہ انسان جب اس دنیا کو پیچھے چھوڑ کر کے جب آخرت میں پہنچے گا، آخرت کے مرحلے میں قدم رکھے گا، اور وہاں بھی قبر کے مرحلے سے گزرے گا، اور اسی طریقے پر میدان محشر کے مرحلے سے گزرے گا، حساب و کتاب کے مرحلے سے گزرے گا، تب اس کو اس پوری دنیا کی حقیقت اچھی طریقے سے سمجھ میں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان جانیے، اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ آخرت کے مراحل میں قدم رکھنے سے پہلے ہی اللہ نے ہمیں اس دنیا کی حقیقت بتلا دی۔ چنانچہ اسی آیت میں آگے کیا فرمایا کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، یہ جو دنیا ہے اس کی مثال اس پانی جیسی ہے جو آسمان سے جب برستی ہے اور کھیتوں کو سیراب کرتی ہے، زمین میں جو فصل ہے وہ لہلہا اٹھتا ہے، تو جو کسان ہے
وہ اپنی اس فصل کو دیکھ کر کے بہت خوش ہوتا ہے. اعجب الکفار نباتہ، بہت خوش ہوتا ہے. ابتدا میں جب یہ فصل پک کر کے تیار ہوتی ہے، سرسبزی اور شادابی ہر طرف پھیل چکی ہوتی ہے، وہ بہت خوش ہوتا ہے. اور بہت سارے کسان اپنے اس کھیتی کو یہ دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کھیتی یہ میں نے اپنی طاقت سے کمائی ہے، یہ کھیتی میں نے اپنی، یہ جو کھیتی ہے، یہ جو سرسبزی ہے، یہ لہلہاٹ جو ہے، یہ میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کہا ثم یہیج، ثم یہیج، پھر اس کے بعد ایک وقت آتا ہے یہ پوری کھیتی سوکھ جاتی، اس کے اندر جو سرسبزی تھی، جو گرینری تھی، وہ سب ختم ہو جاتی. ثم یہیج فتراہ مصفرا، تو تم دیکھتے ہو کہ اس کے اندر جو ہرا رنگ تھا وہ اب تبدیل ہو کر کے پیلے رنگ میں تبدیل ہو گیا. جو ہرا رنگ تھا وہ اب پیلا رنگ ہو چکا ہے، وہ سرسبزی اس کے اندر باقی نہیں رہی. ثم یکون حطاما، پھر اس کے بعد یہ اتنا سوکھ جاتی ہے کہ یہ چورا چورا ہو جاتی، اور ہوا اسے آتی ہے جہاں چاہتی ہے لے جا کر کے اس کو پھینک دیتی. دنیا کی مثال اسی فصل کی طرح ہے. ابتدا میں، شروعات میں انسان کو دنیا بہت پر رونق لگتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ سوکھتی چلی جاتی ہے اور آخر میں جا کر کے ختم ہو جاتی. انسان کو موت آ جاتی، انسان کی یہ دنیاوی زندگی ختم ہو جاتی، اپنی انتہا کو پہنچ جاتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، لہذا جان لو، سن لو، خبردار ہو جاؤ، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بھی ہے اور اللہ رب العالمین کی مغفرت اور اس کی رضامندی بھی ہے. اب تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم اللہ کی مغفرت کو چاہتے ہو یا اللہ کے عذاب کو چاہتے ہو. میں نے ایک جگہ پڑھا، ایک کیڑا ہوتا ہے، خاص کر کے یہ کیڑا اس جگہ پایا جاتا ہے جہاں گائے اور بھینس وغیرہ کو پالا جاتا ہے، کھٹال وغیرہ میں. اس کیڑے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ اس کیڑا کا جو کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ صبح سے لے کر کے شام تک گوبر جمع کرتا ہے. گوبر کی مہک اس کو بہت اچھی لگتی ہے، بہت پسند آتی ہے گوبر کی مہک. چنانچہ یہ کیا کرتا ہے، گوبر کو جمع کرنا شروع کرتا ہے. صبح سے لے کر کے شام تک گوبر جمع کرتا رہتا ہے اور گوبر کو ایک بال کی طرح بناتا ہے، گول چیز کی طرح بنا لیتا ہے جمع کرتے کرتے. صبح سے لے کر شام تک وہ گوبر کو جمع کر کے بہت موٹا کر لیتا ہے، بہت بڑا سائز ہو جاتا ہے اس گوبر کا. شام میں پھر اس گوبر کو لے کر کے اپنے بل کے پاس جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس گوبر کو اپنے بل میں، اپنے گھر میں داخل کروں، اس کی خوشبو مجھے بہت پسند ہے. لیکن جب وہ اپنے بل کے پاس پہنچتا ہے تب اس کی آنکھ کھلتی ہے اور تب وہ اس دھوکے سے نکلتا ہے کہ یہ جو گوبر میں نے جمع کیا ہے اور اس میں صبح سے لے کر شام تک پورا وقت صرف کر دیا ہے، یہ تو میرے گھر سے بہت بڑا ہے، میں اس کو لے کر کے گھر میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. یا تو میں جاؤں گا یا مجھے اپنے گھر کو چھوڑنا پڑے. انسانی زندگی کی مثال بالکل ایسی. انسان پوری زندگی دنیا کمانے کے چکر میں رہتا ہے، دنیا کی خوبصورتی، دنیا کا آرام، دنیا کی آسائش اور دنیا کے اندر جو رونقیں ہیں، دنیا کو خریدنے اور جمع کرنے کے چکر میں پوری زندگی گزارتا ہے. لیکن آخر میں کیا ہاتھ آتا ہے انسان کے؟ آخر میں موت آتی ہے، اور جب موت آتی ہے تو یہ پوری دنیا اور یہ ساری رونقیں اور یہ سارے آرام، یہ ساری آسائشیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں. انسان 1 انچ کپڑا لے کر بھی قبر میں نہیں جاتا، بلکہ اس کو سفید لباس میں لپیٹ کر کے دوسرے لوگ قبر میں دفن کر دیتے ہیں. وہاں انسان بالکل اکیلا اور تنہا ہوتا ہے. لہذا عقل مند وہ انسان ہے جو ان چیزوں کو جمع کرے جس کو لے کر کے وہ قبر میں جا سکے. دنیا تو لے کر نہیں جا سکتے. کن چیزوں کو لے کر جایا جا سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین پر ایمان اور اللہ کی فرما برداری، نیک اعمال کی انجام دہی، اللہ کا تقوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل، ان چیزوں کو لے کر کے انسان قبر میں جا سکتا ہے. اور یہی چیزیں انسان کو قبر میں فائدہ دیں گی. انسان جب قبر میں پہنچے گا تو اس کے جو نیک اعمال ہیں، کیونکہ قبر کے اندر وحشت ہوتی ہے، قبر کے اندر تاریکی ہوتی ہے،
خوف اور ڈر کا ماحول ہوتا ہے. ایسے ماحول میں ایک تسلی دینے والا چاہیے. ایسے ماحول میں قبر کے اندر جو وحشت ہوتی ہے، جو خوف کا ماحول ہوتا ہے، وہاں ایک تسلی دینے والے کی ضرورت ہوتی ہے. حدیث کے اندر یہ صراحت ہے کہ انسان اگر نیک اعمال انجام دیا کرتا تھا تو اس کے نیک اعمال قیامت کے دن انتہائی خوبصورت انسان کی شکل میں تشریف لائے گا اور آ کر کے اس انسان کو تسلی دے گا، اس انسان کے اندر جو وحشت ہے اس وحشت کو ختم کرے گا. لہذا اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیاوی زندگی کی حقیقت اگر کچھ ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ جانو کہ دنیا کیا ہے، تو جان لو کہ دنیا صرف اور صرف دھوکے کا سامان ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. دنیا صرف دھوکے کا سامان ہے، اور اس دھوکے سے تمہاری آنکھ قبر میں کھلے گی جہاں اب تم اپنے لیے کچھ نہیں کر سکو گے. اب اس کے بعد یا تو اللہ کی رحمت کے مستحق بنو گے یا اللہ کے عذاب کے مستحق بنو. لہذا انسان دھوکے میں نہ پڑے. دنیاوی زندگی کے دھوکے میں انسان کو پڑنے سے بچنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی ہمیں حقیقت سے آگاہ کر دیا. اگر کوئی انسان دنیا کے اندر جو مال و دولت ہے اور جو پیسے ہیں، روپیے ہیں، جائیداد ہے، اگر اس سے کوئی انسان دھوکہ میں پڑتا ہے تو اسے چاہیے کہ قارون کی جانب دیکھ لے. قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سب سے مالدار شخص تھا، بلکہ دنیا کا سب سے مالدار شخص کہا جا سکتا ہے، یا دنیا کے مالدار ترین لوگوں میں سے اس کا شمار، جس کی تجوری کی کنجیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تجوری کی کنجیاں جو تھی اس کو اٹھانے کے لیے کئی افراد لگا کرتے تھے. تو تجوری کتنی بڑی ہوگی اور تجوری میں مال کتنا ہوگا اس کا. لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا. لہذا کوئی انسان اگر مال کے دھوکے میں ہے تو وہ قارون کی جانب دیکھ لے. کوئی انسان بہت طاقت و قوت والا ہے، اگر وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، تو وہ قوم عاد کی جانب دیکھ لے، جنہوں نے یہی کہا تھا من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے. بہت بڑے لمبے تڑنگے لوگ ہوا کرتے تھے، یہ موٹی موٹی ہڈیاں اور بہت لمبے اور چوڑے لوگ ہوا کرتے تھے. پتھر کو اٹھا کر کے اگر ایک بستی پر پھینک دیں تو پوری کی پوری بستی ہلاک ہو جایا کرتی تھی. اتنے بڑے بڑے لوگ. اور آج بہت ساری یعنی ان کے جسم کے بعض حصے بھی ملے ہیں دنیا کے اندر کہ ان کا سر کی جو ہڈی ہے وہ رکھی ہوئی ہے، اس کے سامنے آج کا آدمی اتنی بڑی نظر آ رہا ہے. تو اگر کوئی انسان دنیا اور دنیا کی طاقت کے نشے میں چور ہے تو وہ قوم عاد کی جانب دیکھ لے، جنہوں نے کہا تھا من اشد منا قوہ، ہم سے بہترین طاقت اور ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے. اللہ نے کہا کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ رب العالمین ان سے زیادہ طاقتور ہے. چنانچہ اللہ نے ایسی ہوا بھیجی کہ ان ہواؤں نے ان کا کام تمام کر دیا، اور اتنے لمبے تڑنگے طاقتور قوت والے لوگ زمین میں ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں. آپ نے کھجور کا تنا دیکھا ہے، بہت موٹا تگڑا ہوتا ہے، لیکن جب وہ کھوکھلا ہو جاتا ہے تو بہت ڈراؤنا معلوم ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے. تو کھجور کے جو کھوکھلے تنے ہوتے ہیں وہ زمین پہ ایسے ہی پڑے ہوتے ہیں، ریگستان میں بالو پر پڑے ہوتے ہیں، کوئی دیکھنے پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے، اور بہت دیکھ کر کے خوفناک معلوم ہوتا ہے وہ منظر. اللہ نے ایک ہوا بھیجی، پوری قوم عاد ہلاک ہو کر کے رہ گئی. لہذا کوئی اگر طاقت کے نشے میں دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہے تو وہ قوم عاد کی جانب دیکھ لے. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم سے بڑا دماغ والا کون ہے، ہم سے بڑا کاریگری والا کون ہے، ہم سے زیادہ آج کی دنیا میں ترقی کرنے والا کون ہے، ہمارے پاس اتنا بڑا دماغ ہے، ہم کائنات کو دیکھتے ہیں، کائنات کا معائنہ کرتے ہیں، ایک سیارے سے دوسرے سیارے پر جاتے ہیں، ٹیکنالوجی کی دنیا ہمارے پاس ہے، سائنس ہے. اگر کوئی اس دھوکے میں پڑا ہوا ہے تو وہ قوم سمود کی جانب دیکھ لے، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، پہاڑ کو تراش کر کے وہ گھر بنا دیا کرتے تھے. کیسی عجیب و غریب مخلوق تھی. پہاڑ، بڑے بڑے پہاڑ کو تراش کر کے وہ گھر بنا دیا کرتے تھے. ایسا نہیں کہ انہوں نے پہاڑ کو توڑا اور وہاں سے پتھر کو کاٹا، اس کو اینٹے کی شکل میں وہ ایک جگہ سے اٹھا کر کے پھر دوسری جگہ گھر تعمیر کیا. ایسا نہیں، ہول اینڈ سول پورا پہاڑ ہے، اسی کو تراش کر کے گھر بنا دیا. اتنی کاریگری ان کو اللہ نے عطا کی تھی. لیکن نتیجہ کیا ہوا؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک عذاب آیا اور ان کا کام تمام ہو گیا، زمین سے ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ لہذا کوئی انسان اگر اس دھوکے میں مبتلا ہے تو وہ قوم سمود کی جانب دیکھ لے، اور کوئی انسان اگر کسی منصب پر قائم ہے، کوئی انسان اگر طاقت والا ہے، اقتدار والا ہے، کسی محلے کا کونسلر ہے، کسی شہر کا چیف منسٹر ہے، کسی ملک کا پرائم منسٹر ہے، یا کچھ بھی ہو، اگر وہ اپنے طاقت کے نشے میں مبتلا ہے، اپنے اقتدار کے، اپنے پاور کے، اپنی کرسی کے دھوکے میں مبتلا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ فرعون کی جانب دیکھ لے، فرعون کی جانب دیکھ لے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلیل و خوار کر کے دریائے نیل میں ڈبا دیا اور وہ کچھ نہ کر سکا۔ لہذا انسان کو دنیا کی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی سمجھا دی ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ ہمیں بس اتنا کرنا ہے کہ ہم اللہ کی اس آواز پر لبیک کہیں، دنیا کی حقیقت کو سمجھیں اور آخرت کی اہمیت کو جانیں، اس دنیا کی اہمیت کو جانیں جو دنیا حقیقی دنیا ہے اور ابدی اور ہمیشگی والی دنیا ہے۔ یہ دنیا جو ختم ہو جائے گی، بلکہ دنیا کے ختم ہونے سے پہلے انسان ختم ہو جاتا ہے، یہ اس دنیا کی حقیقت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی مثالوں کے ذریعے سے اپنی امت کو دنیا کے دھوکے میں پڑنے سے آگاہ فرمایا۔ وہ حدیث بہت مشہور ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی اہمیت مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایک کافر کو ایک گھونٹ یا ایک قطرہ پانی تک نصیب نہ کرتا۔ کیا فرمایا؟ اگر اس دنیا کی حیثیت، حقیقت، دنیا کی اہمیت اگر اللہ کی نظر میں مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی، مچھر کے 2 پر ہوتے، ایک پر کتنا پتلا سا معمولی سا ہوتا ہے، انسان پھونک دے تو وہ پر اڑ جائے، اگر اتنی اہمیت بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی نصیب نہیں کرتا دنیا میں۔ اللہ کے نزدیک دنیا کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے، لہذا دنیا میں اللہ کافروں کو بھی پانی دیتا ہے، مسلمانوں کو بھی پانی دیتا ہے، اہمیت نہیں دیتا اللہ دنیا کو۔ اللہ کی نظر میں دنیا کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کی مثال آخرت کے بالمقابل ویسی ہی ہے جیسے کہ کوئی انسان اپنی انگلی کو سمندر میں داخل کرے اور واپس نکال لے۔ انگلی میں لگا ہوا پانی یہ معمولی سی دنیا ہے، اور اس کے سامنے جو وسیع تر سمندر دکھائی دے رہا ہے وہ پورا سمندر آخرت ہے۔ بلکہ ایک روایت، ایک صحابی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا اور پوچھا، سوال کیا کہ یہ بتاؤ تم زندگی گزارنے کے لیے کیا کھاتے پیتے ہو، تمہاری غذا کیا ہے؟ صحابی نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول، گوشت کھاتا ہوں، دودھ پیتا ہوں۔ عربوں کی جو غذا تھی، اونٹ کا گوشت کھایا کرتے تھے، اونٹ کا دودھ پیا کرتے تھے، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہتے تھے، اسی لیے ان کو بدو کہا جاتا ہے۔ تو صحابی نے جواب دیا، اللہ کے رسول، گوشت اور دودھ یہی میری غذا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا، پوچھا کہ جب تم گوشت اور دودھ کھاتے ہو تو تمہارے پیٹ میں جانے کے بعد اس کا کیا بنتا ہے، کیا ہوتا ہے اس کا؟ صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ کیا بن جاتا ہے، یعنی انسان کے پیٹ میں کھانا جانے کے بعد کیا بن جاتا ہے؟ غلاظت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو صحابی نے کہا، اللہ کے رسول، آپ اس سے اچھی طریقے سے واقف ہیں کہ کھانا پیٹ میں جانے کے بعد کیا بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے پیٹ سے جو غلاظت اچھے کھانے کے بعد نکلتی ہے نا، اللہ تبارک و تعالی نے اسی غلاظت سے اس دنیا کی مثال بیان کی، اسی غلاظت سے اس دنیا کی مثال بیان کی ہے۔ یہ غلیظ ترین چیز ہے یہ دنیا، لہذا
اس دنیا کو اگر انسان اپنے لیے پاکیزہ بنانا چاہتا ہے اور دنیا کی اس غلاظت سے بچنا چاہتا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنی پڑے گی، اللہ پر ایمان مضبوط کرنا پڑے گا، شریعت اور اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ تعلیمات ہمارے سامنے رکھی ہیں ان تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنی پڑے گی۔ اللہ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو کرنا پڑے گا، اور جن کاموں کو کرنے سے منع کیا ہے ان کاموں کو کرنے سے رکنا پڑے گا، تب جا کر کے انسان کی یہ زندگی اس کے لیے پاکیزہ بنے گی، اور تب جا کر کے آخرت اس کی سنورے گی اور سدھرے گی۔ ہم دن و رات میں کتنی مرتبہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں، یقین جانیے اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے اللہ کی رحمتیں ہم سے دور ہوتی، اور جب اللہ کی رحمت دور ہوگی تو کیا ہوگا؟ جب اللہ کی رحمت دور ہوگی تو کیا ہوگا؟ اللہ کی رحمت جب دور ہوگی تو اللہ کی جانب سے اللہ کا غصہ ہمارے مقدر میں لکھا جائے گا، دنیا بھر کی مصیبتیں ہمارے مقدر میں لکھی جائیں گی، اللہ کی جانب سے جو سلامتی آنی تھی وہ سلامتی ختم کر دی جائے گی۔ لہذا انسان اس دنیا میں بھی مشغول، اس دنیا میں بھی انسان ٹینشن میں مبتلا رہے گا، اور اس کی آخرت بھی برباد ہوگی۔ ایک حدیث ہے، حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، جلیل القدر صحابی، یہ ایسے خوش نصیب صحابی ہیں جنہیں فرشتے سلام کیا کرتے تھے، صحیح روایت۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ، فرشتے آتے جاتے ان کو سلام کیا کرتے تھے، یہ خود بیان کرتے ہیں، حدیث کے راوی یہ خود ہیں، فرشتے ان کو سلام کرتے راستوں میں، اور یہ فرشتوں کے سلام کا جواب بھی دیا کرتے تھے، اتنے خوش نصیب صحابی عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے داغنے کا علاج کر لیا۔ کون سا علاج؟ داغنے کا علاج۔ یہ کون سا علاج ہے؟ جب کہیں زخم ہو جائے تو کسی لوہے کو آگ میں گرم کر کے یا کسی بھی چیز کو آگ میں گرم کر کے اس زخم پر داغا جاتا ہے، یہ ایک بہت بہترین علاج ہے، اس سے انکار نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے زخم میں جو زہر ہے وہ زہر مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، زخم پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ علاج جائز ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کو اس سے منع کرتا ہوں۔ جائز ہے یہ علاج، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے اس کو، یعنی جس کو اصطلاح میں ہم کہتے ہیں حرام نہیں ہے، لیکن کیا ہے؟ حرام سے ایک درجے نیچے والی چیز ہے، یعنی جس کو مکروہ کہتے ہیں۔ تو داغنے کا یہ جو علاج ہے یہ جائز ہے، لیکن ناپسندیدہ ہے۔ اگر انسان اس سے بچے تو ہی اس کے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرشتے مجھے سلام کیا کرتے تھے راستوں میں، لیکن جب سے میں نے داغنے کا علاج کیا ہے فرشتوں نے سلام کرنا بند کر دیا، فرشتوں نے سلام کرنا بند کر دیا۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب مجھے احساس ہوا تو میں نے فوراً توبہ کی اور داغنے کے اس علاج کو ترک کر دیا۔ فرماتے ہیں جب میں نے توبہ کر لی اور داغنے کے اس علاج کو ترک کر دیا فرشتوں نے دوبارہ سلام کرنا شروع کر دیا۔ آپ غور کیجئے، اس حدیث میں غور کیجئے، صحابی رسول نے ایک ایسا عمل انجام دیا تھا جو حرام نہیں ہے، اس عمل کو انجام دینے پر گناہ نہیں ملتا، لیکن وہ عمل ناپسندیدہ ہے، مسلمانوں کو اس سے بچنے کی نصیحت کی جاتی۔ اس عمل کو انجام دینے پر فرشتوں کی جانب سے سلام بند کر دیا گیا۔ اندازہ لگائیے، ہم آپ دن اور رات میں دنیا کمانے کے چکر میں، دنیا کے آرام و آسائش کو حاصل کرنے کے چکر میں اللہ کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، کتنی حرام امور کو انجام دیتے ہیں۔ فرشتے ہم سے کتنے دور ہو گئے ہوں گے، اللہ کی رحمتیں ہم سے کتنی دور ہو گئی ہوں گی، اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ لہذا انسان کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ وہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزارے، اور آخرت میں اللہ کی جانب سے مغفرت اور اللہ کی رضامندی کو حاصل کر کے جنت سے داخل ہو جائے۔
وہ انسان جو اس دنیا کے دھوکے میں پڑ جاتا ہے، اس انسان کی یہ دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور وہ دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین کو خوش کرنے والے جو اعمال ہیں، ان اعمال کو ہم عبادت کہتے ہیں یا نیک اعمال کہتے ہیں، اعمال صالحات۔ ان اعمال کو انجام دینے کا سب سے بہترین وقت کون سا ہے آپ جانتے ہیں؟ سب سے بہترین وقت جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جب تک اس کو شعور نہیں ہوتا تب تک وہ کوئی عمل ہی انجام نہیں دیتا، پھر اس کے بعد شعور ہوتا ہے، اعمال انجام دینا شروع کرتا ہے، اس کے گناہ نہیں لکھے جاتے، نیکیاں لکھی جاتی، پھر اس کے بعد جب وہ بالغ ہوتا ہے تب جا کر کے اس کے گناہ اور نیکیاں دونوں لکھی جاتی، یعنی جب وہ جوان ہو جاتا ہے، بالغ ہوتا ہے یعنی جوان ہو جاتا ہے۔ یہ جو بچپنے کے بعد شعور کا زمانہ گزرا، پھر اس کے بعد جب انسان بالغ ہوا یعنی جوان ہوا، یہ جو پیریڈ انسان کا شروع ہوتا ہے، یہ سب سے بہترین زمانہ ہے اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کا، عبادات اور نیک اعمال کو انجام دینے کا۔ وہ نوجوان جو اپنے جوانی کو اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں گزارتے ہیں، جو اپنی جوانی کو رب چاہی زندگی بناتے ہیں، من چاہی زندگی نہیں بناتے، وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو من چاہی زندگی نہیں بناتے بلکہ رب چاہی زندگی بناتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑا انعام جنت کے علاوہ تیار کر رکھا ہے۔ جنت تو اس کو ملے گی، لیکن جنت کے ملنے سے پہلے ایک بہت بڑا انعام اس انسان کے لیے۔ تو کون سا انعام ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگ میدان محشر میں اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ سب سے عظیم سایہ اس دن اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ بہت سارے لوگ اپنے صدقے کے سائے میں بھی ہوں گے۔ انسان جو صدقہ کرتا ہے دنیا میں، وہ قیامت کے دن صحیح حدیث کے اندر ہے کہ اس انسان کے سر کے اوپر سایہ کرے گا۔ لیکن 7 قسم کے خاص ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے ہوں گے، سائے کے اندر ہوں گے۔ اس دن، جس دن یہ جو سورج ہے، جو جس کے اندر تھوڑی سی تپش ہوتی ہے، تھوڑی سی گرمی ہوتی ہے، انسانیت کھلبلا اٹھتی ہے، یہ سورج اس دن انسان کے بالکل سروں پر آ چکا ہوگا۔ انسان اپنی بدعمالیوں کے حساب سے پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ ایسے میں انسان کو سائے کی کتنی ضرورت ہوگی۔ وہاں اگر سایہ شیلٹر مل جائے تو انسان اس قدر سکون محسوس کرے گا۔ 7 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی ایسی صورتحال میں اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ ایسے لوگوں کو دو فضیلتیں حاصل ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ سایہ مل رہا ہے، ایسی صورتحال میں میدان محشر میں حساب و کتاب کے دن سایہ مل رہا ہے۔ دوسرا، اللہ کے عرش کا سایہ مل رہا ہے۔ وہ لوگ جو وہاں ہوں گے کتنے باعزت اور کتنے مکرم لوگ ہوں گے اللہ رب العالمین کی نظر میں۔ ان 7 لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہے جس نے اپنی جوانی اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں گزاری ہو۔ وہ انسان قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں ہوگا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ جوانی میں اگر اللہ کی فرما برداری کی ہے، اس لیے کہ جیسا کہ میں نے بیان کیا، انسان جب جوانی کے مرحلے میں ہوتا ہے پوری دنیا بہت خوبصورت لگتی ہے، آخرت کو بھول چکا ہوتا ہے انسان، اس خوبصورتی کے پیچھے بھاگتا ہے۔ یہ وقت امتحان کا سب سے شدید وقت ہوتا ہے۔ اگر اس وقت میں کوئی انسان کامیاب ہو جاتا ہے، اپنے آپ پر اپنا کنٹرول رکھتا ہے، حرام چیزوں سے بچتا ہے، اللہ رب العالمین کی فرما برداری کو ترجیح دیتا ہے، ہر موقع پر، ہر موڑ پر، دنیا کے ہر مسئلے میں وہ پہلے یہ دیکھتا ہے کہ اللہ نے کیا کہا ہے، اس کے بعد دنیاوی قوانین کو دیکھتا ہے۔ اس لیے کہ آپ نے بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ کیا ہر جگہ آپ دین گھسا دیتے ہیں، ہر جگہ آپ شریعت گھسا دیتے ہیں، ہر جگہ دین اسلام گھسا دیتے ہیں، دنیا الگ کیجئے دین الگ کیجئے۔ ہم کہتے ہیں آپ دنیا میں دین ہی کے لیے تو آئے ہیں، آپ الگ کیسے کر سکتے ہیں؟ دنیا میں آپ کے آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ دین کے اوپر دین کے مطابق زندگی گزاریں، اور آپ کہتے ہیں دنیا الگ کیجئے دین الگ کیجئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ مسلمان ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر آپ مسلمان نہیں ہیں تو پھر آپ سمجھیے آپ کے اعمال آپ خود جانیں اس کے متعلق۔ لہذا جوانی کے مرحلے میں
انسان اگر اللہ کی فرما برداری کو ترجیح دیتا ہے، شریعت کے قوانین کو ترجیح دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو ترجیح دیتا ہے کہ اللہ کیا کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، باقی دنیا اور دنیا کے لوگ اور دنیا کی رسمیں اور دنیا کے رواج، ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھتا ہے، ایسے نوجوان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ قیامت کے دن ایسے نوجوان اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے، بہت بڑی فضیلت کی بات۔ لہذا سورۃ الحدید کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت خوبصورت انداز میں ہمارے سامنے دنیا کی حقیقت کو بیان کر دیا ہے۔ ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم قرآن کی ان آیات میں غور و فکر سے کام لیں، اور ان سے جو دروس اور عبرتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں، ہم ان عبرتوں سے ان عبرتوں کو لے کر کے اپنی زندگی کو اللہ اور شریعت کے مطابق بنائیں، اور اس دنیا کی حقیقت کو جانیں، آخرت اور اس دنیا کی اہمیت اور اس کی ضرورت کو جانیں، تاکہ اس دنیا میں رہ کر کے ہم اس دنیا کو سنوار سکیں اور اس دنیا میں اپنے لیے کامیابی اور کامرانی کا سامان اور انتظام ہم اس دنیا میں رہ کر کے کر سکیں۔ یہ ہمارے اوپر واجب ہے۔ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو ہماری یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ دنیا بھی جائے گی۔ انسان جب تک جوان ہے تب تک دنیا سے لطف اندوز ہوتا ہے، بوڑھا ہوا دنیا کی تمام لذتیں ختم، پھر اس کے بعد موت۔ لہذا اگر اس دنیا میں اس دنیا کے لیے کام نہیں کیا تو یہ دنیا بھی انسان کی زندگی ہی میں ختم ہو جائے گی، اور اس نے چونکہ اس دنیا میں آخرت والی دنیا کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا ہے، جب وہاں پہنچے گا تو بالکل خالی ہاتھ ہوگا اللہ کے سامنے، اور مقدر اس کی جہنم لکھ دی جائے گی۔ اس لیے ہمیں دنیا کی حیثیت سمجھنے کی ضرورت ہے، آخرت کی اہمیت اور ضرورت سمجھنے کی ضرورت ہے، اور شریعت اسلامیہ کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا کے دھوکے سے نکال دے، آخرت کی زندگی کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام اور ایمان پہ ہو۔ ھذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔